बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल हम रमज़ान मुबारक और जिगर की बीमारियों पे डिस्कशन कर रहे हैं। अब तक हमने दो सेशंस किए हैं। पहले सेशन में हमने ये देखा कि रमज़ान मुबारक का एक हेल्दी जिगर पे, ये हेल्दी लिवर पे क्या असर होता है। और दूसरे सेशन में यानी कल के सेशन में हमने ये डिस्कस किया कि अगर किसी शख्स को फैटी लिवर है और उसकी एएलटी या एसजीपीटी भी ज़्यादा है तो ऐसे शख्स को रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और अगर रोज़ा रखना चाहिए तो मज़ीद इसको क्या एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए। जिस तरह के मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों को एक्यूट हेपेटाइटिस है या सोजिश जिगर है उनको रोज़े में क्या करना चाहिए, आया वो रोज़ा रखें कि ना रखें, और अगर रखें तो फिर क्या हो सकता है, ना रखें तो फिर कोई फ़ायदा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। नाजरीन, एक्यूट हेपेटाइटिस अमूमन मुख्तलिफ किस्म के वायरस से होता है, जिसमें ए वायरस है, बी वायरस है, सी वायरस है, डी वायरस है और ई वायरस है। तो इस लिहाज से एक्यूट हेपेटाइटिस ए, एक्यूट हेपेटाइटिस बी, एक्यूट हेपेटाइटिस सी, एक्यूट हेपेटाइटिस डी और एक्यूट हेपेटाइटिस ई। इसके अलावा अगर कोई सिवियर इन्फेक्शन होता है या किसी को खुदा न खास्ता टाइफाइड हो जाता है या मलेरिया हो जाता है तो ऐसे शख्स को भी इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी ने कोई गोलियां ली हैं और गोलियां उस पर बुरी आई हैं तो इसको ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो वो वायरस तो नहीं होगा लेकिन दवाई की वजह से भी उसको हेपेटाइटिस हो सकता है। कैसे पता चलेगा कि किसी शख्स को हेपेटाइटिस है? ऑफ कोर्स डॉक्टर ने उसको बताया होगा, लेकिन वो शख्स कि जिसकी आंखें पीली हो जाए, यानी इनके आंखों में पीलाहट आ जाए, उसकी जिल्द, उसका स्किन वो भी उसमें भी पीला रंग आ जाए, उसकी भूख मिट जाए और उसका पेशाब गहरा रंग का हो जाए, डार्क कलर का हो जाए, और अमूमन ऐसे अशखास का पाखाना वो वाइट कलर का हो जाता है। तो अगर किसी शख्स को उल्टी आ रही है, मतली आ रही है, उसकी आंखों की रंगत जर्द हो गई है, पीला हो गया है, और उसकी जिल्द की रंगत भी पीली हो गई है, तो ऐसे अशखास वो एक्यूट हेपेटाइटिस के मरीज होते हैं। यकीनन जब अब ऐसे शख्स डॉक्टर के पास जाता है या आप डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर ने आपको कुछ टेस्ट किए होंगे, और उसमें जो दो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है उसमें से एक बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन, और एक है एएलटी या एसजीपीटी। तो जिनका बिलिरुबिन, ऐसे अशखास का जिनकी आंखों की रंगत जर्द होती है और जिल्द की रंगत भी जर्द हो जाती है, यानी जिनको जांडस या यरकान कहते हैं, तो ऐसे शख्स में बिलिरुबिन काफ़ी हाई हो जाता है। इसके अलावा जब उनका एएलटी या एसजीपीटी किया जाता है तो वो भी काफ़ी हाई होता है। मैं मज़ीद तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक टेक्निकल बात आपको बताऊंगा कि ये अगर दो चीज़ें ज़्यादा हैं और जिस शख्स को यरकान है या जिसकी रंगत पीली पड़ गई है तो ऐसे शख्स में लाजमी तौर पे बिलिरुबिन भी ज़्यादा होता है और एएलटी भी ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे अशखास होते हैं कि जिनमें मामूली सी उनकी आंखों में जर्दी आ जाती है, उसमें बिलिरुबिन ज़्यादा होता है लेकिन एएलटी या एसजीपीटी नॉर्मल होती है। तो या तो उसकी खून टूट रहा होता है, इसके हेमोलिटिक जॉन्डिस बोलते हैं, या फिर एक G6PD एक खून का एंजाइम्स होता है। तो और उनकी उसकी डेफिशिएंसी की वजह से अगर वो शख्स कोई कुछ मेडिसिन वगैरह हैं वो ले ले तो फिर उसको G6PD डिफिशिएंसी इंड्यूस्ड जॉन्डिस हो जाता है। वो टेक्निकल बातें होती हैं, उस पर आप ना जाइएगा, वो डॉक्टर साहब आपको बताएगा। लेकिन अगर डॉक्टर ने आपकी तशखीस की है एक्यूट हेपेटाइटिस की, चाहे वो एक्यूट हेपेटाइटिस ए है या एक्यूट हेपेटाइटिस बी है या सी है या डी है या ई है, या कोई ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस है या कोई इन्फेक्शन की वजह से आपको हेपेटाइटिस है,
تو اگر آپ کو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہے اور آپ کا ALT زیادہ ہے، ساتھ میں آپ کا بلروبن زیادہ ہے، تو ایسی حالت میں روزہ نہ رکھنا، اس میں وہ آپ کے میڈیکل ریزنز ہیں کہ آپ روزے سے اجتناب کر سکتے ہیں، اور روزے کی نہ رکھیں، اس کا فدیہ دیں، اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے تو پھر آپ روزے کی قضا کریں اور روزہ دوبارہ رکھیں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یرکان ہے، یا آپ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس یرکان کے مریض ہیں، اور آپ رمضان المبارک آ گیا ہے، تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی، گزارش یہ ہوگی کہ آپ خود یہ فیصلہ نہ کریں۔ پھر بھی آپ کو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہے، ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ڈائگنوز ہوا ہے، اس کی تشخیص ہوئی ہے، پھر بھی آپ خود فیصلہ نہ کریں کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا۔ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ ڈاکٹر آپ کا معائنہ کرے، آپ کے لیولز چیک کرے، اور اس کے بعد کچھ اور بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، PTINR وغیرہ، وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے لیے کرے گا، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں اور مزید کیا کریں، یا آپ کی ایسی میڈیکیشنز ہیں اس میں آپ کو چینج کر سکتا ہے۔ لیکن وہ اشخاص کہ جن کو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہے، یا جن کی آنکھوں میں پلاہٹ ہے یا زردی ہے، اور وہ پیلے ان کی جلد وہ پیلے رنگ کی ہو گئی ہے، تو ایسے اشخاص کو عموماً ہم روزہ نہیں رکھواتے، اور ہم اسے کہتے ہیں کہ فدیہ دیں، اور بعد میں جب آپ کی صحت آ جائے، آپ کا یہ ارکان ٹھیک ہو جائے، تو پھر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس اگر شروع ہوتا ہے تو وہ عموماً چند ہفتے لیتا ہے مکمل طور پر کور کرنے میں، تو وہ 4 سے 6 ہفتے، 8 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں اس کو مکمل طور پہ ریکور ہونے میں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مریض آتے ہیں، اس کو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ آج سے 4 5 6 مہینے پہلے ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ سر جی، یہ روزہ اگر میں رکھوں گا تو مجھ پہ وہ ہیپاٹائٹس دوبارہ تو نہیں آئے گا، یا مجھے ہیپاٹائٹس دوبارہ تو شروع نہیں ہو جائے گا؟ تو اگر وہ آپ کا ایکیوٹ ہیپاٹائٹس تھا اور اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، ریکور ہو گیا ہے، تو پھر روزہ رکھنے سے آپ کو دوبارہ ہیپاٹائٹس نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا کہ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس جو وائرل ہیپاٹائٹس ہے، وہ یا تو خوراک سے ہوتا ہے، یا پھر وہ خون یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن سے ہوتا ہے، یہ انجیکشن سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہوا ہے اور آپ اس سے ریکور کر گئے تبھی آپ کو دوبارہ روزہ رکھنے سے ہیپاٹائٹس ہو جائے گا، لیکن پھر بھی حتمی فیصلہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے لیے کرے گا۔ لیکن اگر آپ کو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہے، یا آپ کو ریسنٹلی ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہوا ہے، یا چاہے بے شک آپ کو چند مہینے پہلے بھی ہوا ہو، پھر بھی آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کا معائنہ کرے، آپ کے لیٹسٹ ٹیسٹ کرے، آپ کے تازہ ترین ٹیسٹ کرے، اور پھر اس کے مطابق آپ کو مشورہ دے کہ آئے آپ روزہ رکھیں کہ روزہ نہ رکھیں۔ لیکن اگر آپ کو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہوا ہے اور ہے، تو پھر شاید وہ آپ کو روزہ نہیں رکھوائے گا، کیونکہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو ایسے میں پھر جگر کی ہیپاٹائٹس کی شدت زیادہ ہو سکتی ہے، اور یہ ALT، بلروبن، ان چیزوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اور جگر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک میڈیکل گراؤنڈز ہے کہ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس کے مریض کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن میں پھر بول رہا ہوں کہ یہ فیصلہ آپ کا ڈاکٹر کرے گا، اور وہ ڈاکٹر بھی جب آپ کے مزید فریش ٹیسٹ کرے گا تو ان ٹیسٹوں کو دیکھتے ہوئے اور آپ کو معائنہ کرنے کے بعد آپ کو یہ بتانے کی، مشورہ دینے کی پوزیشن میں ہوگا کہ آپ کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن عموماً ایکیوٹ ہیپاٹائٹس میں ہم روزہ نہیں رکھواتے، اور ہم کہتے ہیں کہ روزے کی قضا کریں، اس کا فدیہ دیں، اور بعد میں روزہ رکھ لیں۔ تو ویورز، یہ ہمارا 3rd سیشن تھا، اور اس سیشن میں ہم نے کہا کہ وہ کون سی جگر کی بیماری ہے جس میں ہم روزہ نہیں رکھواتے، اور وہ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ان میں سے ایک ہے۔ اور بھی کچھ ایسی بیماریاں ہیں جگر کی کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں، ان کی ڈسکشن ہم آئندہ آنے والے سیشن میں کریں گے، تو آئندہ ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ لیکن آج کے لیے یہ تھا کہ اگر آپ کو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہے تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بشرطے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کے
ٹیسٹ کریں۔ یہاں پہ میں یہ ڈسکشن اینڈ کروں گا انشاءاللہ۔ کل کے سیشن میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر کسی کو کرونک ہیپاٹائٹس ہے، ہیپاٹائٹس بی ہے یا ہیپاٹائٹس سی ہے، تو آیا ایسے شخص کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر وہ روزہ رکھے گا تو کیا اس کے جگر کو کوئی فائدہ ہوگا، یا اگر یا کوئی نقصان ہوگا، اس کا اندیشہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ کل تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔